السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، اگر کسی بھی ملک اور اس کی عوام کی آپ نے اندازہ لگانا ہو کہ وہاں پہ شرح تعلیم کیا ہے، وہاں کے لوگ کتنے تعلیم یافتہ ہیں، تو یہ اب ڈگریز کے ذریعے اس کو میئر نہیں کیا جاتا۔ یہ اس ملک کی سڑکیں آپ کو بتاتی ہیں کہ لوگ کس قدر ٹریفک لاز کو ان کی پابندی کر رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، اور جس ملک میں جتنے زیادہ ٹریفک لاز کی وائلیشن کی جاتی ہے وہاں پہ ڈگریز چاہے آپ کے پاس بہت زیادہ ہوں لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی ناخواندہ ہیں۔ میرا ایک بھائی کینیڈا میں مقیم ہے، تو جس اس کے پروونس میں وہ مقیم ہے اس کے شہریوں نے حکومت کو درخواست کی کہ آپ سڑکوں سے یہ کیمرے ہٹا دیں، کیونکہ ہمیں یہ بہت برا لگتا ہے کہ حکومت ہمارے پر ٹرسٹ نہیں کرتی، یا حکومت کو ٹریفک لاز کو ہمیں فالو کروانے کے لیے کیمراز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آپ آزمائشی طور پر کچھ سڑکوں، کچھ روڈ سے یہ کیمرے ہٹا دیں اور پھر مانیٹر کریں کہ وہاں پر ٹریفک رولز کو وائلیٹ تو نہیں کیا جاتا، اور اگر نہیں کیا جاتا تو پھر باقی شہر سے بھی ان کو ہٹا دیں۔ لیکن اگر میں بات کروں شہر لاہور کی تو الامان الحفیظ، میں ٹریفک پولیس کی بات نہیں کروں گا، میں تو خود اپنی بات کروں گا کہ مجھے خود گاڑی چلاتے ہوئے میں اسی طرح ہوتا ہے کہ شاید میں F-16 کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں اور دشمن کے طیاروں نے مجھ پہ حملہ کر دیا ہے، اور مجھے اپنے طیارے کو ان سے باحفاظت بچا کر کسی طرح اپنے ہینگر پر اس کو پہنچانا ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں چیف ٹریفک آفیسر لاہور سید حماد عابد صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے کہ کیوں شہر لاہور میں ٹریفک آج تک اس طرح یعنی کہ لاہور بڑا قدیمی شہر ہے لیکن اس سے بہت بعد میں وجود میں آنے والے شہروں میں ٹریفک کا بہاؤ بڑا پرسکون ہے، وہاں پر ٹریفک لاز کو فالو کیا جاتا ہے، ہم کیوں نہیں آج تک یہ کر سکے؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے میں دنیا کے کئی شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا، لیکن جو بدمزگی، یعنی میں اس خطے کی بات نہیں کرتا، اگر اس خطے کی بات کریں تو انڈیا میں بھی کم و بیش یہی حالات ہیں، لیکن دوسرے ملکوں میں آپ جائیں تو واضح فرق نظر آتا ہے ٹریفک کا۔ لوگ آپ کو، بلکہ میں نے خود گاڑی بھی ڈرائیو کی ہوئی ہے اور وہاں پر، اور لوگ آپ کو ٹریفک رولز کو فالو کرتے نظر آتے ہیں، اور اسی طرح جو پیچھے بیٹھے مائنڈز ہیں، یعنی ان کے پولیس آفیسر جو اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، انہوں نے ایک ایسا خودکار سسٹم بنا دیا کہ کہیں پہ بھی مجھے وہاں پہ شرطے کی یا پولیس آفیسر کی پریزنس نظر نہیں آتی۔ اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو پولیس آفیسر وہاں پہ موجود نہیں ہے، صرف کیمراز کنٹرول کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ایک تو یہ چیز سٹارٹ میں ہی کلیریفائی کرنا ضروری ہے۔ ٹریفک پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے اٹس اے سبجیکٹ، ٹھیک ہے جی، بڑا ایک اسپیشلائز سبجیکٹ ہے، اور اس میں ڈفرینٹ ایز بڑے فیمس ہیں۔ دی فرسٹ ای از ایجوکیشن، نمبر 1 فور اینڈ دی فور موسٹ از ایجوکیشن۔ اس سے بھی پہلے آتی ہے انجینئرنگ، کہ روڈز کی کہاں پہ انڈر پاس بننے ہیں، کہاں پہ فلائی اوورز ہونے ہیں، والیوم آف ٹریفک کس طرح ایکسپینڈ کر رہی ہے، آبادی کا تناسب کیا ہے، اس کے لحاظ سے پوری پلاننگ ہوتی ہے، اربن پلاننگ، اور اس کے اندر کہاں پہ ہمیں زیبرا کراسنگز دینی ہے، کہاں لائن مارکنگ کرنی ہے، سائنج کیا ہونی ہے۔ تو یہ تو آگے انجینئرنگ ایسپیکٹس، کہ کیسے بندہ آلریڈی جو پلاننگ ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا ہے کہ کیسے والیوم آف ٹریفک ایکسپونینشیل انکریز ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کتنی روڈز کو ایکسپینڈ کرنا ہے، روڈ نیٹ ورک کتنا ہوگا۔ لاہور کی اگر ہم صرف بات کریں، اچھا یہ آ گیا، اور اس کے بعد آتی انفورسمنٹ، پھر اور ایز انٹر لنکڈ آج کل آگے نئے انکروچمنٹس جو ہمارا فینومینن ہے، اس کے بعد اس طرح کی اور چیزیں شامل ہیں۔ انوائرمنٹ از ون ایسپیکٹ جو کہ ٹریفک کا اس کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو اگر لاہور کی صرف بات کریں، ابھی ٹریفک وارڈنس کا اگر ہم دیکھ لیں سسٹم، جب یہ آیا تھا اٹ واز 2006، جب یہ انویسیج ہوا اور یہ امپلیمنٹ ہوا اور یہ ٹریفک وارڈنس بھرتی ہوئے، تو تب جو ہمارا والیوم کا ٹریفک کا جو تناسب تھا وہ تھا کہ فار ایوری 515 وہیکلز ایک ٹریفک وارڈن ہوگا۔ وہ ابھی اوور دی 14 ایئرز جو گزر گئے، 2020 میں ہم داخل ہو گئے، تو ایکسپینشن آف ٹریفک اتنی زیادہ ہوگی لاہور کی، ابھی ایز آف 2019 ہماری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جو رجسٹرڈ نمبر آف وہیکلز ہیں دے آر 6.5 ملین۔ ابھی اس میں سے تقریباً، اور آبادی ہماری 11.8 ملین کے قریب ہے جو 2018 کا سینسس ہے،
اور روڈ نیٹ ورکس ہمارے ہیں تقریباً پورے لاہور کے 1300 کلومیٹرز کے قریب, اور اسٹرینتھ ہماری دیکھیں تو 3000 ٹریفک وارڈنز ہیں. تو وہ جو 515 کے اوپر گاڑیوں کے اوپر ایک ٹریفک وارڈن کا فارمولا کیلکولیٹ ہوا تھا, وہ پریکٹیکلی ایز آف ناؤ آج کی ڈیٹ میں اگر ہم بات کریں تو وہ چلا گیا ہے تقریباً 1650 وہیکلز پر ٹریفک وارڈن. تو اگر صرف انفورسمنٹ کے اوپر ہم رہیں تو اٹ از ہیومنلی امپاسبل کہ وہ ایک اپنا پارٹ تو پلے کر سکتے ہیں, ان کی ایک ڈیٹرنس ہے کہ وہ اشارہ بھی کریں گے, روکیں گے بھی, چلائیں گے بھی. تو اس سے خوبصورت بات آپ نے اپنے سٹارٹ میں کر دی. من اصل قوم کسی بھی ملک میں اگر دیکھنا ہو, آپ نے بتایا کہ اس کے لوگوں کا کتنی لا ابائڈنگ ہے, ان کا ڈسپلن کتنا ہے, نظم و ضبط کتنا ہے, وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے. تو اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہماری ایجوکیشن کا ہے. آپ کو جس طرح آپ نے کینیڈا کی مثال دی, میں آپ کو سری لنکا جو کہ ہم سے بہت چھوٹا ملک ہے, مجھے ادھر بھی جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں پہ میں نے جا کے دیکھا, آپ یقین کریں وداؤٹ اینی ایگزیجریشن, آئی واز ان کولمبو, اور بھی میں ان کے ایریاز میں پھرا, لمبی لائنز لگی ہوتی تھیں, 7 والی لینز خالی ہیں, اور وہ اپنی سیکنڈ لین بھی نہیں بناتے. اگر لینز ہوئی ہوئی ہیں, ایک لائن ہے, ایک لین ہے, وہاں پہ لمبی قطار لگی ہوئی ہے کلومیٹرز کے اندر, بٹ دے وڈ اسٹے ان دیئر لائنز, کوئی بھی اپنی جمپ کر کے مارکنگز کے دوسری سائڈ پہ نہیں آئے گا. وائی؟ بیکاز دے ہیو اے ویری ہائی لٹریسی ریٹ. سری لنکا میں تو تعلیم کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, جو کہ پہلا میں نے آپ کو بتایا ون آف دی امپورٹنٹ ایز. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں, اور ان تمام فیکٹرز کو اگر ہم دیکھیں تو جو لاہور میں آپ نے کہا کہ سنس اٹس اے کیپٹل سٹی, اتنی 11 ملین سے زیادہ کی پاپولیشن ہے, چند شہر ہے دنیا میں, اس میں پھر یہ ہے کہ ہمارا انفارچونیٹلی ہمارا روڈ انفراسٹرکچر, ہمارے انجینئرنگ اس طرح کے فلاز رہے بیچ میں, اور اس میں بہت سارے اور ہمارے سے انٹر لنکڈ ڈپارٹمنٹس ہیں, which اگر ہر ڈپارٹمنٹ اپنا اپنا حصے کا کام صحیح طریقے سے کرتا رہے, اور یہ بھی ہم سے ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ ہیں ٹریفک وارڈن سے, سنس دے آر ایجوکیٹڈ گریجویٹس ہیں, موسٹ آف دیم آر ماسٹر ڈگری ہولڈرز, روڈ پہ کھڑے ہو کے چلاننگ کر رہے ہیں, لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, ایجوکیٹ کر رہے ہیں. تو بڑے عجیب و غریب قسم کے رویے بھی ہمیں آئے دن ڈیلی بیسس پہ بڑے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں, اور اگر تمام ڈپارٹمنٹس اپنا اپنا کام اچھے طریقے سے ادا کریں تو بہت بہتری نظر آ سکتی ہے. ٹریفک کا نظم و ضبط بھی بہتر نظر آئے گا آپ کو, اگر روڈز ہماری کھلی ہوں, پارکنگ پلازاز بن گئے, پارکنگ سپیسز نہیں ہیں, یہ والے سارے فیکٹرز ہیں, یہ ملا کے تو کمپاؤنڈ کرتے ہیں ٹریفک پرابلمز کو لاہوریوں کے لیے. اچھا حماد عابد صاحب, انہی حالات میں یہ جو آپ کے مبین شہید صاحب تھے, زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا ان کو ابھی شہید ہوئے, میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے ٹرنیور میں مجھے بڑی بڑی اسٹرانگ جو آپ کے یہ تجارتی مارکیٹس اور یہ جو گروپس تھے, انہوں نے ان کی پارکنگس وہاں سے ہٹوا دی تھی. مثلاً جیل روڈ از ون آف دیم, کہ جیل روڈ کے آپ کو اس سائڈ پہ سڑک کے کوئی گاڑی نظر نہیں آئے گی, کوئی گاڑی وہاں پہ اگر ہے, وہاں پہ ایک لفٹر مسلسل وہ گشت پہ ہوتا تھا, وہ اٹھا لیتا تھا. سیم آگے جو کالجز ہیں, گرلز کالجز ہیں, ان کے باہر بھی یہی سچویشن تھی کہ کوئی گاڑی مجھے سڑک پہ نظر نہ آئے. اور آپ کے کئی سینئر پولیس آفیسرز نے ان کی تعریف بھی کی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں ادا کرے, کہ ان کے دور میں بھی تقریباً کم و بیش اتنی ہی ٹریفک تھی, لیکن ہمیں نظر آیا, میں آپ کے اوپر بلیم نہیں کر رہا, آپ کا بھی حال میں ہے, لیکن اس کے بعد ہمیں پھر نظر آیا کہ یہ جو گیٹوز ہیں, جو مختلف کوئی تاجروں کا ہے, کوئی کہیں کہیں, انہوں نے پھر مین روڈز پہ اس طرح ہی بلاکیج شروع کر دی. تو کیا وجہ تھی کہ ان کے ٹرنیور میں اتنی سختی ہمیں نظر آئی, اور اس کے بعد پھر وہ یہ میں جو بھی بات کروں گا وتھ سروے اینڈ سورسز کے ساتھ میں بات کروں گا, جو فیکٹس اینڈ فگرز مجھے بالکل یقین ہے, ہم روز کور کرتے ہیں پروگریس کو. مال روڈ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر 1 گھنٹہ کم و بیش مال روڈ اگر بلاک رہے دونوں سائڈ سے, تو 13,500 سے لے کے 15,000 وہیکلز کا بیک لاگ اکٹھا ہو جاتا ہے, جن کو ہم ڈائیورٹ کرتے ہیں آن ڈفرنٹ آلٹرنیٹ روٹس. تو ان کو گھنٹوں لگتا ہے اس ٹریفک, اس بوٹل نیک کو, اس کنجیشن کو دور کرنے کے لیے. یہ فیکٹرز بھی بہت زیادہ بڑھ گئے, اور یہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہوتا ہے. سارا دن ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. اس میں پھر اور ہمارے آپریشنز, جو ڈسٹرکٹ پولیس کی آپریشنز برانچ ہے, دیٹ کمز انٹو پلے. وہ لوگ جاتے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, کمپنیز مینجمنٹ, کوئی کلرکس ہیں, کچھ پیرامیڈیکل سٹاف ہے, کچھ اور مختلف لوگ ہیں. تو یہ آئے دن یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ڈفرینٹ. تو ہمارے لیے ایک تو وہ بھی ایک بہت بڑا اریٹنٹ ہے, اور اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے ٹریفک چوک ہوگی. اور ہمارا بہت سارا ٹریفک ریگولیشن کا انحصار ہے سیکیورٹی پیراڈائم کے اوپر.
آپ نے دیکھا ہوگا, جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل, پی ایس ایل کے میچز ہوتے ہیں جو کہ الحمدللہ سکسیسفلی ہوتے رہے, پچھلے ابھی والا یہ والا بھی بڑا اچھا ہو رہا تھا, بیکاز آف کرونا روکنا پڑا. اس کے اندر میجر آرٹریز اگر آپ شہر کی بلاک کریں گے, فیروزپور روڈ کی انٹرسیکشن بند کر دی, یا مال روڈ کی فار ڈیوریشن یا موومنٹ کے اندر, جیسے ہم نے کوشش کی کہ سگنل ٹو سگنل ان کو فری دیں, زیرو ہم نے نہیں رکھی ٹریفک, بٹ اسٹل جب ڈائیورژنز لگتی ہیں, اتنا والیوم آف ٹریفک ہے, تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے لوگوں کو, بٹ اس کو پھر ٹریڈ آف کرنا ہوتا ہے. اور سارا نزلہ جو ہوتا ہے وہ کس پہ آتا ہے, ہمارے مسکین ٹریفک وارڈنز کے اوپر آتا ہے یا ہمارے اوپر آتا ہے کہ ٹریفک کا نظام درم برم ہو گیا, دیکھیں چوکنگ ہو گئی. بٹ لوگ یہ مد نظر نہیں رکھتے کہ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے. سیکیورٹی از اے ڈیسیژن جو کہ کیبنٹ لیتی ہے, اس کے اندر ہمارے ملک کا انٹرسٹ, اس کی پریسٹیج, اس کے اپنے سٹیکس اور انٹرنیشنل کرکٹ کا واپس آنا اور بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں. تو ٹریڈ آف کرنا ہوتا ہے بٹوین سیکیورٹی اینڈ دی ایز آف پبلک. تو یہ سارے فیکٹرز ملا کے ہمارے ایشوز کو. میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے یہ استنبول میں یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ وہاں پر ایک انہوں نے میراتھن کروائی اور پورا شہر اس میں شریک تھا, لیکن اس دن باقاعدہ ایک ٹریفک پلان تھا کہ یہ گاڑیاں باہر ہی نہیں آ سکتی. یعنی یہ اس دن ان کا ایک ٹریفک پلان تھا کہ جو بڑی وہیکل ہیں وہ شہر میں ہی داخل نہیں ہو سکتی, یہ گاڑیاں اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہاں پہ چل ہی نہیں سکتی, شہر کے کس جگہوں پر ٹریفک رہے گی, یہ سارا کارڈن آف رہے گا, یہاں پہ تمام سرگرمیاں بھی ختم رہیں گی. اور وہ جو سلطان محمد کے اور وہ بلو ماسک والا ایریا تھا جہاں پہ آ کے اس نے اینڈ ہونا تھا, جہاں سے شروع ہو کر وہ سارا ایریا ہمیں بھی اس دن پیدل طے کرنا پڑا, کیونکہ ٹیکسی والے نے کہا کہ ادھر تک ہم جا ہی نہیں سکتے. تو اس طرح کا کوئی پلان بھی نہیں بنایا جاتا کہ اس دن کی مناسبت سے ایک بڑی گاڑیوں کا اس دن یا کمرشل وہیکلز اس دن نہیں چلیں گے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت کچھ تو ریسٹرکٹ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس دن انہوں نے سکولز اور کالجز کو بھی بند کیا ہوا تھا اپنے, اور جو باہر شہر سے باہر یونیورسٹیز تھی وہ آپریٹ کر رہی تھی, شہر میں جو سکولز تھے وہ بند تھے. جی بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. جہاں تک بات یہ ہے کہ پلان نہیں بنایا جاتا, بالکل پلان بنائے جاتے ہیں. میں آپ سے شیئر بھی کروں گا پی ایس ایل کے لیے ہم نے کیسے ٹریفک ایڈوائزریز جاری کی. استنبول کی اگر مثال دوں, مجھے بھی اتفاق ہوا وہاں جانے کا. استنبول میں ویسے آپ اگر ٹریول کریں روڈ کے اوپر, ان کا ہم سے بہت برا حال ہے. Why they are better off than us? اگر آپ نارمل گاڑی پہ چلے جائیں, آپ کو ٹریول ٹائم اور ڈسٹینس وہاں پہ زیادہ لگے گا ایز کمپیئر ٹو لاہور. وہاں پہ ایک اچھی چیز انہوں نے میٹرو ہے, آلٹرنیٹ ٹرام ہے وہاں پہ, بڑا آلٹرنیٹ آپ کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنے لوگوں کو. ہمارا ایشو یہ ہے 6.2 ملین رجسٹرڈ وہیکلز میں سے 65% آف دی وہیکلز آر موٹر سائیکلز. آلموسٹ 4.2 ملین ہمارے موٹر سائیکلز ہیں رجسٹرڈ صرف لاہور کے. ایٹ دی سیم ٹائم لوگوں کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے. واٹ شوڈ دے ڈو؟ کوئی انڈر گراؤنڈ ریلز نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی ہمارے پاس ابھی اللہ کرے میٹرو بن جائے, باقی چیزیں. ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر اور ڈپارٹمنٹس کا کام آ جاتا ہے, وچ کم انٹو پلے. تو یہ بالکل ہوتا ہے, پلاننگ ہم لوگ بالکل کرتے ہیں. اور اس دفعہ میں نیا نہیں آیا تھا, میں 19 فروری کو میں نے چارج لیا, 21 سے پی ایس ایل کے میچز شروع ہو گئے تھے. تو میرا تو نارتھ سیدھا نہیں ہوا تھا, اور آ کے ہم لوگ اس میں لگ گئے, اور اوپر سے پھر یہاں ٹریفک وہ کنجیشن فلانا. بٹ الحمدللہ ہم نے اس دفعہ یہ کوشش کی کہ جتنی سہولیات لوگوں کو دے سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا فرسٹ 3 میچز کے اندر مین بولیوارڈ تھرو اینڈ تھرو کھلی ہوئی تھی, اس کو بلاک نہیں کیا گیا تھا. میں گیا تھا پچھلے میچز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سیزنز جو ہوتے تھے وہ بند ہوتی تھی. بٹ اس کو بھی کیوں بند کرنا پڑا؟ بیکاز آف دی سیکورٹی ریزنس. کچھ ایسی چیزیں بیہائنڈ چل رہی ہوتی ہیں جس کے اندر پلس مانیٹر ہو رہی ہوتی, چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ہمارا صاحب, میں خود 7 سال یو اے میں رہا, وہاں پہ دبئی پہ ہمارے سے بہت اچھا انفراسٹرکچر ہے روڈز کا, لیکن وہاں پہ انہوں نے لائسنس پہ ایک پالیسی بنائی آفٹر اے ٹائم, جب انہوں نے کنجیشن دیکھی. اس پہ میں آپ سے بات کروں گا, لیکن مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, ٹریفک لائسنس کے حوالے سے حماد عابد صاحب سے ہم بات کریں گے, لیکن آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں چیف ٹریفک آفیسر لاہور سید حماد عابد. ان سے بات کر رہے تھے شہر کے ٹریفک کے مسائل کے حوالے سے. حماد صاحب, مجھے 7 سال دبئی میں رہنے کا اتفاق ہوا. پہلے 2-3 سال جب وہاں پہ ٹریفک کا رش نہیں رہا, یہ 2004 سے 11 کی بات ہے, تو انہوں نے لائسنس جو مرضی جا کے لے سکتا تھا. اینی باڈی جس کے پاس ریزیڈنس ویزا ہے وہ اپلائی کرے. ایون کہ وزٹ ویزاز والوں کے لیے بھی ایک خاص پالیسی تھی, وہ بھی
कर सकते थे अगर उनके पास लाइसेंस है, सिर्फ इंटीमेट करते थे और वो गाड़ी ले लेते थे वहाँ से। फिर उन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिलियंस ऑफ दिरहम्स लग रहा है उनका। फिर उन्होंने सबसे पहले एक स्टेट ऑफ द आर्ट, ये जिस तरह की हमारे यहाँ पे ऑरेंज लाइन बन रही है, एक मेट्रो लॉन्च की 2009 में, वो ऑपरेट कर रही थी। और उसके बाद उन्होंने फिर लाइसेंसेस पर पाबंदी लगानी शुरू की कि लाइसेंस वो अप्लाई करे जो गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए थे। एक कंपनी, उस कंपनी में कितने लोग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और किन को, यानी लेबर क्लास जो गाड़ी नहीं खरीद सकते, जिनकी है ही नहीं और जिन्होंने सिर्फ टैक्सी चलाने के लिए होता है, उसको उन्होंने बैन किया। हमारे यहाँ पे भी ये पॉलिसी मैंने देखी है अभी तक, मैं इसको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन इसका कोई ना कोई तो फॉर्मेट होना चाहिए कि लाइसेंस किन के बनने चाहिए और कितने बनने चाहिए। और हमारा वहाँ पे दुबई जैसा, यानी कि वहाँ पर आपने अभी श्रीलंका की मिसाल दी, वहाँ पर अभी लिटरेसी रेट इतना अच्छा नहीं है दुबई में। वहाँ पे भी मैंने देखा, सुबह बेटे को मैं अपने स्कूल छोड़ने जाता था तो जो एम्बुलेंस और पुलिस की लाइन थी, 2-2 घंटे लग जाते थे उस रश को क्रॉस करने के लिए वहां से, लेकिन उस लाइन पे कोई नहीं आता था, वो डेटर्स रखा हुआ था उन्होंने। फिर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि हमारी रोड्स की कैपेसिटी क्या है, हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी है, उस के साथ उन्होंने एक मैच बनाया कि हम कितने लाइसेंस एवरी ईयर हम इशू करेंगे। क्या ऐसी कोई पॉलिसी ज़ेरे गौर है? एक तो आप में और मेरे में कॉमनैलिटी ये है कि आप जहाँ जहाँ रहे हैं, मुझे भी इत्तेफाक हुआ वहाँ पे रहने का, तो मैं वो अच्छी तरीके से रिलेट कर सकता हूँ। ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं जब यूएई की अगर मिसाल लें कि जब वो बिल्डअप हो रहा था, जब वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी, तो उस टाइम पे उन्होंने प्रॉपर ट्रैफिक इंजीनियर्स, चीज़ें, अर्बन प्लानिंग, डेवलपमेंट, गाड़ियाँ कौन सी आनी हैं, क्या है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक मशरूम ग्रोथ होती रही इस तरह करके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स अनकंट्रोल्ड। वहाँ पे अगर आप हम उनसे इक्वेट इसलिए नहीं कर सकते, कुछ हद तक कर सकते हैं, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेना, उसको इम्प्लीमेंट करना अच्छा होता है, बट वहाँ पे आप इतना अरसा रहे होंगे, आपने वहाँ पे खोता रेडी नहीं देखी होगी, आपने टांगा नहीं देखा होगा, रिक्शा चिंची नहीं देखी होगी। तो ये हमारी रियलिटीज़ हैं, बिटर रियलिटीज़, जिसको हमने एक्सेप्ट करना है। उनके अंदर रह के हमने अपने लोगों का, हमने उनका क्लास, उनकी सैलरी, टेक होम, उनके फाइनेंशियल पोजीशन, तमाम चीज़ें मद्देनजर रखते हुए हमें कुछ ना कुछ पॉलिसी बनानी है। और मैनी थिंग्स आर इन दी पाइपलाइन एंड इन दी ऑफिंग। जस्ट टू कोट एन एग्जांपल, कि जिस तरह दुबई की मिसाल लेते हैं, आपने मिसाल दी कि वहाँ पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम भी है जी। अगर आप रिपीटेड वायलेशंस करते हैं तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, आपके पॉइंट्स कटते हैं। और यूके में भी है, यूएस में भी है। और एक टाइम आता है कि आपके, जब आप उस ब्लैक कैटेगरी में आ जाते हैं, आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। एग्जैक्टली हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे हमने टेबल कर दिया हुआ है, कैबिनेट के पास, होम में गया, कुछ चेंजेस उसमें होती रही ड्राफ्ट। ये पॉइंट और पेनल्टी सिस्टम भी इंशाल्लाह ताला इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, जिसके लिए लेजिस्लेशन होनी है। जाहिर बात है, हमारा जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है 1969 का, जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, तो उसमें दूसरा पार्ट आपने बात की वो कैमरास वाली, तो ई चलानिंग वाला भी एक पार्ट है। कैमरास के थ्रू यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जी फॉर इशूइंग ट्रैफिक फाइन्स। तो वो चूंकि अभी चल रहा है, उसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है, उसको लीगल बैकिंग प्रोवाइड करने के लिए लेजिस्लेशन जरूरी थी। और ये तमाम चीजें उसमें पॉइंट बेस्ड सिस्टम कि किस कैटेगरी का कमर्शियल व्हीकल अगर कौन सी वायलेशन करेगी, कितने उसकी वायलेशंस हो जाएंगी, तो उसको हम लाइसेंस सस्पेंड करेंगे फॉर 6 months, फॉर 1 year और परमानेंटली। और ई चैलानिंग जो आप कह रहे हैं, वो तो सिर्फ पंजाब की नंबर प्लेट आप कैच कर सकेंगे। लाहौर शहर में तो आधे से ज्यादा गाड़ियां बाहर से, यानी इस्लामाबाद से और क्योंकि मैं आपके वो जो कैमराज हैं उनको फॉलो कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास से एक गाड़ी जूम करके गुजरती है, उस पर इस्लामाबाद की नंबर प्लेट लगी है और मैंने देखा कि मैं 60 पे हूं, तो वो गाड़ी मैक्सिमम मेरा ख्याल में 90 और 100 के बीच में वो उस कैमराज को क्रॉस कर देती है। बिल्कुल इस तरह ही है। और वहां पे भी ये वाला इशू आता है, जब आप सऊदी अरेबिया से बाय रोड जाते हैं तो वहाँ लोग हाई स्पीड करते हैं, उनको वाले जुर्माने नहीं आते जो बाहर की गाड़ियाँ आई होती हैं। तो ये इश्यूज रहते हैं हमेशा। टेक्नोलॉजी का फायदा भी होता है, बट ये वाले फ्लिप साइड हमेशा ये रहती है। और अभी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे कैमरास तो वो कैच करके उसका जो वायलेटर है, एक्साइज एंड टैक्सेशन का डाटा उसने पिक करना है सिस्टम से, उसके घर के ऊपर चले जाएंगे फाइन्स और वो करेगा। बट इट इज़ एन एक्सीलेंट डेटरेंट। आप यकीन करें, हम लोग भी बजाते खुद जब जाते हैं, मैं बड़ा कॉशियस होता हूँ कि हमारी सरकारी गाड़ी का कैमरे में नहीं आना चाहिए, बिकॉज वी आर द कस्टोडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हम बड़ी एहतियात करते हैं कि कहीं ज़ेब्रा क्रॉसिंग या सिग्नल के सेंटर में ना आ जाएं। अच्छी बात नहीं है, बच्चों को भी सिखाते हैं, बाकियों को भी बताते हैं।
تو یہ ایک بہت اچھا ڈیٹرنٹ ہے. لیکن وہ والا ابھی تک اس میں ڈرا بیک ہے کہ جو باہر کی گاڑیاں ہیں اس کا زیادہ یوٹیلیٹی تب ہوگی جب ساری ہماری کمپیوٹرائز نمبر پلیٹس ہو جائیں گے, RFID ریڈنگ کیپیبلٹی ہوگی, کیمراز میں تو ہیں, جب وہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بہت پازیٹیو فوائد آئیں گے. صاحب مجھے لاسٹ ایئر یونائٹڈ اسٹیٹس جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر انٹریکشن ہوا پولیس کے اعلیٰ افسران سے بھی, تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر جو بلیکس ہیں اور جو اسپینش ہیں, جو اسپینش بولتے ہیں, وہ زیادہ تر, مجھے نہیں پتا ان کا کیا ڈیٹا تھا, نہ میری وہاں پہ کوئی اسٹڈی ہے, لیکن وہ زیادہ تر لا بریکرز ہیں, وہ لا بریک کرتے ہیں, وہ آپ سے فزیکل ہوتے ہیں, اور اس کو وہ کہتے ہیں جی ہینڈل کرنے کے لیے باقاعدہ ہم یہاں پہ اپنے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں, ان کی ایجوکیشن ساتھ ساتھ جاری رکھتے ہیں کہ کس سچویشن میں کہاں تک آپ نے فزیکل اس کے ساتھ ہونے سے بچنا ہے, کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز آنا ہم لوگ اس کو پسند نہیں کرتے, کیونکہ پوری دنیا میں یہ پھر سپریڈ ہوتی ہیں اور دنیا میں بات ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں پر بھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو پڑھے لکھے نوجوان جو BA یا ماسٹرز کر کے آج سڑکوں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں کیونکہ ان امپلائمنٹ ہے, لیکن اب وہ بھی سوسائٹی کے اس رنگ میں رنگے جا رہے ہیں, یعنی کہ تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. کوئی ایسی مجھے پلاننگ نظر نہیں آ رہی یا ان کی کاؤنسلنگ نظر نہیں آ رہی, شاید اب شروع ہو گئی ہو. پچھلے جو ملک لیاقت صاحب تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم نے ان کی جو سائیکائٹرسٹ ہیں ان کے ساتھ ان کی کاؤنسلنگ شروع کروا دی ہے, لیکن اکثر واقعات کے روڈز پہ لڑائی ہوتی ہے, اور ایسی فوٹیجز میں یہ نہیں کہہ رہا, ایسی فوٹیجز ہمارا امیج باہر خراب کر رہی ہیں. اگر دنیا کے سب سے طاقتور, میں معیشت کے اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں اور فوجی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں, ان کا صدر بوانگ دہر کہتا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت ہے, اگر وہ بھی اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ یہ بلیکس یا اسپینش اسپیکنگ لوگوں کے ساتھ لڑائیوں کی فوٹیجز ہمارا امیج کو نقصان پہنچا رہی ہیں, تو ہمیں تو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں, بٹ جس طرح کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, ہمارے لڑکے تو پڑھے لکھے ہیں, سارا کچھ ہے, اور ان کی کاؤنسلنگ, بریفنگ, ڈی بریفنگ سیشنز ایک ریگولر روٹین ہے ہماری. جب بھی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں اس سے پہلے ان کو سینسٹائز کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, اور وہ تمام پہلے سلام پھر کلام والی چیزیں ساری ٹھیک ہیں, بٹ آپ یقین کریں کہ جب آپ روڈ پہ کھڑے ہیں کسی بھی بندے کو آپ روکیں, irrespective of the fact کہ وہ ایک V8 میں بیٹھا ہوا ہے یا وہ آؤڈی میں بیٹھا ہے یا وہ بائک پہ جا رہا ہے, ہمارے اندر ایگریشن بہت زیادہ ہے, اور ہم لوگ کبھی بھی کوئی کسی کو چیک کرتا ہے تو اس کو بہت نیگیٹو لیتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ اوور دی ایئرز یہ ٹرینڈ ڈیولپ ہوتے ہیں, ٹینڈنسی ڈیولپ ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر, لوگوں کے اندر. پڑھے لکھے ہونے کی بھی جی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس پڑھائی کا کیا فائدہ. یہاں پہ آپ یقین کریں جب کالج کے لاسٹ ڈیز ہوتے ہیں, یونیورسٹیز کے لاسٹ ڈیز ہوتے ہیں, کالج کے ہی ہمارے لڑکے, یونیورسٹی کے لڑکے بڑے یہاں پہ ایک ٹرینڈ بنایا انہوں نے, بالکل تعلیم کی بات کر رہا ہوں. اس تعلیم کا کیا فائدہ ہے کہ آپ آ کے روڈ کے اوپر, کنال کے اوپر بائکس لے کے آ جائیں, گاڑیاں لے کے آ جائیں اور روک دیں وہاں پہ شغل میں کہ ہمارا لاسٹ ڈے آف کالج اور لاسٹ ڈے آف اسکول ہے, پیچھے ایمبولینسز پھنسی ہوئی ہیں, پیچھے لوگ پھنسے ہوئے ہیں, لوگوں نے ایمرجنسی میں کہیں پہ جانا ہے, کسی نے فوتگی پہ جانا ہے, اور وہ فلاؤٹ کر رہے ہیں knowing fully well کہ this is not allowed. ٹھیک ہے, تو جب جہاں پہ یہ والے رویے ہوں لوگوں کے اور پڑھے لکھے لوگوں کے, تو وہاں پہ آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے فرام اے پرسن. سر یہ کیا آپ کے لیے گائیڈ لائن نہیں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا آپ سری لنکا کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ 98 یا 99% لٹریسی ریٹ ہے, UAE میں اتنا نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ ڈیٹرنس رکھا کہ میں رات 3 بجے دبئی سے شارجہ انٹر ہو رہا تھا اپنے بھائی کو لے کے ایئرپورٹ سے, اور وہاں پر ایک چوراہا ایسا ہے جو انٹرس کا ہے, وہاں پہ سگنل ہوتا ہے رات کو بھی, وہاں پہ سگنل یلو نہیں ہوتا ساری رات بھی, تو ریڈ تھا, میں رک گیا. اس نے مجھے حیرت سے پوچھا کہ کیوں رکے ہوئے ہو, میں نے کہا سگنل ریڈ ہے. تو اس نے کہا کون دیکھ رہا ہے, میں نے کہا کیمرہ دیکھ رہا ہے, اور کیمرہ دیکھ رہا ہے تو صرف دو سگنل ریڈ میں کراس کروں گا 2400 پوائنٹ اور میرا لائسنس سسپینڈ. بالکل اس طرح کی جب تک آپ ڈیٹرنس قائم نہیں کریں گے, یہ تو آپ کے لیے گائیڈ لائن ہے, میں نے خود یہ بھگتا ہے. آپ نے ٹھیک ہے, I totally agree with you. یہ جو نیا سسٹم میں آپ کو پوائنٹ پینلٹی سسٹم کا بتا رہا ہوں, اس میں انہانسمنٹ آف ٹریفک فائنز بھی ہے, وہ تو ہم کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر پہلی وائلیشن ہے تو کم ہے, اور جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے اگر یہ ہیبیچول ہے تو اس کو بڑھاتے جائیں. ویسے آپ کو مثال دیتا ہوں, ہیلمٹ ہے, اگر اس کا 200 روپے کا فائن ہے, تو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر وہ 1000 روپیہ فائن ہوگا
تو وہ اس کو تکلیف پہنچے گی ایک بندے کو پے کرتے ہوئے. لیکن ہمارے رویے یہ ہیں کہ 200 روپے بھی ہم چلان لینے کے لیے بالکل نہیں. ہمارا صاحب یہ جب آپ نے یہ امپلیمنٹ کرنا شروع کیا تھا, آپ یقین مانیں کہ میں نے اپنے نیوز روم کا سارا پریشر لیا تھا, میں نے اس کے اگینسٹ نہیں اپنی, میں نے کہا میں نہیں بھیجوں گا. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلمٹ آپ یوز کریں تو یہ ہماری اس کے لیے سیفٹی کے لیے ہے کہ اگر کوئی بائک چلاتا تو ہیلمٹ کے بغیر, میں نے کہا جی آپ پوری ورلڈ میں مجھے دکھا دیں کہاں چلاتے ہیں لوگ بائک. کہیں نہیں چلاتے, بلکہ یہاں پہ تو بڑی کنسیشن ہے کہ ایک بندے کے لیے وہ کیا ہے, وہاں تو 2 اگر بیٹھے ہیں بائک کے اوپر دونوں کو پہننا ہے. اور ہم نے پچھلے دنوں جو اپنی ایجوکیشن, یہ جو حالات اس طرح کے بن گئے ابھی, جو ہم نے ایجوکیشن اویئرنیس کیمپین چلائی ہیں ہیلمٹ کے اوپر اسپیشلی, اس میں میں نے یہی تاکید کی ہے سب سے, جن کو بھی ہیلمٹ ہم نے ان کو گفٹ بھی کیے ہیں, کچھ ہمارے اسپانسرز بھی ساتھ تھے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اس ماڈل کے اوپر. تو ہم نے لوگوں کو یہ کہا کہ آپ کی جو خواتین ہے, بڑا ٹینڈنسی ہے ہمارے ملک میں کہ چلیں ہم نے جو ماڈل روڈز کے اوپر تو الحمدللہ ہم نے 90% انفورسمنٹ ہیلمٹس کی ہم لوگ لے آئے. جو ماڈل روڈز ہیں, مین بولیورڈ ہے, فیروز پور روڈ ہے, جیل روڈ ہے, اور یہ میجر جو ہماری روڈز ہیں, مال روڈ, اس کے اوپر 90% ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہوا, ہماری بلکہ ہیلتھ منسٹر نے اس کو اکنالج کیا اور بتایا فیکٹس اینڈ فگرز کا کہ 83% ریڈکشن ان دی ہیڈ انجریز اور فرٹیلٹیز میں ہوئی, تو اس کا بڑا فائدہ ہوا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا آپ سے وعدہ ہے, اگر میں کچھ عرصہ یہاں پہ رہا اور آگے اس طرح حالات اللہ کرے بہتر ہوئے, تو ہم 100% کمپلائنٹ بنائیں گے لاہوریوں کو. جو بائک پہ آئے گا وہ ضرور ہیلمٹ پہنے گا, نہ صرف وہ بلکہ لوگوں کو ارج کریں گے, جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بائکس پہ بیٹھی ہوتی ہیں, جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ان کی جانیں بلکہ ہم سے زیادہ قیمتی ہیں, بالکل ہم سے زیادہ قیمتی ہیں, تو ان کو بھی ہیلمٹ پہننا چاہیے. تو وہ بھی ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے اوپر ایک جہاد ہے جی, ہم اس کو بالکل نیک نیتی سے کرتے ہیں. اچھا سر, اب بات کریں کرونا کی. اس وقت تو دنیا میں سب سے زیادہ کرونا ہی ڈسکس ہو رہا ہے. کرونا کے حوالے سے اب لاک ڈاؤن کھلے یعنی کئی دن گزر چکے ہیں اور سڑکوں پر بے تحاشا لوگوں کا ٹریفک کا رش ہمیں دیکھنے مل رہا ہے. اور میں یقین کریں, میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر اسکول کالجز کی اور یونیورسٹیز کی چھٹیاں ہیں تو یہ عام دنوں سے زیادہ رش ہے, چونکہ لوگ شاید 2 مہینے سے رکے ہوئے تھے, تو اس لیے ہمیں سڑکوں پر زیادہ رش نظر آ رہا ہے. اٹ مینس کہ آپ کے ٹریفک کی پوری نفری, پوری طاقت سڑکوں پہ موجود ہے اور ان کا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہ وہ ٹائم ہے کہ ہم پیک ٹائم کی طرف جا رہے ہیں کرونا کے حوالے سے. کیا ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو کورونا سے بچاؤ کے لیے N95 ماسک جو آپ اور میں نے استعمال کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے, یہ پروگرام سے پہلے ہم نے اتارا ہے, اور حفاظتی کٹس دی گئی ہیں؟ جی ہاں, ایک تو جی ہمارا بڑا زیادہ ہماری لیڈرشپ کا فوکس رہا کہ ہم لوگ خود محفوظ رہیں گے تو ہی لوگوں کو ہم محفوظ رکھ سکیں گے یا ان کو ترغیب کر سکیں گے. ہم ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو. میں فگرز آپ سے شیئر کروں گا کہ اس پوری کیمپین میں سنس دی لاک ڈاؤن جب سٹارٹ ہوا, فرسٹ انیشل لاک ڈاؤن سے لے کے ابھی تک ہماری کیا کنٹریبیوشن رہی ہے. ہم ویسے تو نظر آتے ہیں موبائل پہ, فون پہ بات کرتے بھی نظر آتے ہیں, بٹ کوئی اچھے کام بھی کرتے ہیں, وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس پورے اس میں سٹی ٹریفک پولیس لاہور نے کیا کردار ادا کیا اس کے اندر, پوری کیمپین کے اندر ایز اے فرنٹ لائنر. تو اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو بہت زیادہ فوکس رہا کہ ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اس کے لیے بریفنگ سیشنز ہوئے, سینٹرلی بھی ارینج ہوئے ہمارے قلعہ گجر سنگھ میں, اور ڈفرینٹ پولیس یونٹس, ڈالفنس بھی تھی, اس کے اندر SPU بھی تھی, ٹریفک پولیس بھی تھی, وہ سینٹرلی بھی ارینج ہوئے. اس کے علاوہ انڈیویجولی بھی ہم نے کیے. پھر ہم نے اپنے ڈویژنل SPs نے ہمارے جو ٹریفک کے, انہوں نے اپنے اپنے سیکٹرز میں بریفنگ سیشنز لوگوں کی آگاہی کے لیے کیے. اس کے بعد سیکٹرز میں ہوئے, سرکل آف, وہ ہم نے کرتے رہے. ہم نے ساتھ ساتھ ان کو پرووائڈ کیے, اور بہت اور بھی ہماری لوگ تھے جنہوں نے آ کے ہمیں پرووائڈ کیے انیشلی جب شروع والے ڈیز تھے. ماسکس بھی آئے, سارا کچھ ہوا. پھر IG صاحب نے ایک سینٹرلی سسٹم بھی بنا دیا جس کے اندر ہم نے PPEs بھی لیں, لوگوں کو دیں, اور ہم نے ان لوگوں کو PPEs دیں جو زیادہ ایکسپوزڈ ہیں, لائک جو کوارنٹین سینٹرز پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں, جو ان ٹیمز کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں, جو ایک کووڈ پازیٹیو پیشنٹ کو لے کے سسپیکٹ کو ٹرانسپورٹ کرتی ہیں ٹو دی ہاسپٹل اینڈ ٹو دیئر سینٹرز, ان کو ہم نے پرووائڈ کیے. اس کے بعد پھر جو ہمارے مین جو لاک ڈاؤن ایریاز تھے, وہاں پہ جو ہمارے ٹریفک وارڈن زیادہ ایکسپوز تھے, جن کو زیادہ تھریٹ تھی اپنی سیفٹی کو کمپرومائز کرنے کی, ان کو ہم نے پرووائڈ کیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے آلموسٹ ایوری ٹریفک وارڈن یو کین سی دیم ود دی فیس شیلڈز, وہ بھی ان کو پرووائڈ کی. حماد صاحب میرے پاس مزید کچھ سوالات ہیں, لیکن مجھے ایک بریک کا بار بار کہا جا رہا ہے. حماد عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لاہور کی ٹریفک کے حوالے سے ان سے بات چیت جاری رہے گی, لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم
ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں چیف ٹریفک آفیسر لاہور سید حماد عابد. ان سے ہم بات کر رہے تھے لاہور کے ٹریفک سسٹم پہ. حماد صاحب، لاہور شہر میں تجاوزات، میرے بہت سارے پرسنل بڑے پیارے دوست اسکول کالج دور کے وہ بتاتے ہیں کہ تجاوزات ٹریفک پولیس کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی جو کاروبار کر رہے ہیں. اور اگر مجھے اکبری منڈی یا برانڈت روڈ میں سوچ بھی نہیں سکتا جانے کا، میں شاہ عالم مارکیٹ سوچ بھی نہیں سکتا جانے کا دن میں. اور اگر کبھی شادی پہ کچھ شاپنگ ایسی مجھے کہا کسی نے تو میں نے کہا آپ شہر کے جس حصے میں کہیں گے میں آپ کو لے جاؤں گا. میں نے وہاں پہ وہ جو سوا بازار ہے، وہ جو ان کا وہ گولڈ مارکیٹ ہے پوری، وہاں پہ میں نہیں آپ کو کسی صورت لے کے جانا. پہلی بات میری گاڑی صحیح سلامت نہیں رہے گی. دوسری بات وہ سٹریس میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا جتنا مجھے وہاں پہ پہنچانے میں. تو آپ کہیں اور وہاں سے اچھا ملتا ہے، میں کہ اس سے اچھا کہیں اور ملتا ہے تو میں چلنے کو تیار ہوں. تجاوزات کیا ٹریفک پولیس کی مرضی سے ہوتی ہیں؟ ناٹ ایٹ آل جی. آپ یقین کریں کہ ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں مال کی، کہ وہاں پہ ریڈی بان ہے، وہ آ جاتے ہیں روڈ کے اوپر. پچھلے دنوں سے اگر آپ ٹریول کرنا شروع کریں بھگوان پورہ اینڈ پلس، تو آپ کو روڈ کے اوپر بہت دنوں سے آپ کو ریڈیاں نظر نہیں آئیں گی. ان کو وہ پیچھے جو سروس روڈ ہے اس کے اوپر ہے. اب ایشو آ جاتا ہے کہ رائٹ مین فار دی رائٹ جاب. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی سوئی گیس کے ڈپارٹمنٹ والے سے آپ جا کے پوچھیں کہ میرا جو بجلی کا بل ہے وہ زیادہ آ رہا ہے، تو اس کا آپ کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے یا وہ کریں، تو وہ کوئی ریلیونس بنتی نہیں ہے. ہاں ہمارا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے انکروچمنٹس ہمیں ڈائریکٹ امپیکٹ کرتی ہیں. ہم لوگ بہت سارے پرچے دیتے ہیں انکروچمنٹس کے اوپر جو کہ ہمارا کام نہیں ہے. تو اس لیے میں نے شروع میں پری ایمبل میں کہا تھا کہ اگر ہر ادارہ اپنی اپنی ذمہ داری ایسے طریقے سے نبھائے تو یہ نہ آئے. بلڈنگز اگر این او سیز ہونے ہیں، کمرشلائزیشن ہو رہی ہیں، ریزیڈینشیل ایریاز کو کنورٹ کر رہے ہیں وداؤٹ کنسلٹنگ اینی بڈی، یا ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی انپٹ اس میں ہے کہ یہ ٹریفک فلو کو امپیکٹ کرے گا، این او سیز پھر بھی گرانٹ ہو جائیں. حماد صاحب نہیں، اس میں میں معذرت کے ساتھ آپ سے اتفاق اس لیے نہیں کروں گا. ابھی میری بات کمپلیٹ، میں صرف اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیں پھر آپ جواب دیں کہ پولیس اتنا طاقتور ادارہ ہے کہ بہت سارے معاملات، بہت سارے ایشوز جن پہ یہ سٹینڈ لینا چاہیں یہ حکومت تک اپنی بات پہنچا دیتے ہیں. اور میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، میں وہ اس میں ٹائم ضائع ہو جائے گا. اگر آپ یہ ایشوز گورنمنٹ سے اٹھائیں اور جبکہ آپ بات کرنا جا رہے ہیں تو اس میں آپ یہ رکھیں. انکروچمنٹس کے اوپر میں آپ بات بتاتا ہوں. میں جیسا میں نے بتایا کہ 19 فیب کو میں آیا، سب سے پہلے میں نے سروے کرایا کہ کہاں پہ انکروچمنٹس ہیں، کون سے باٹل نیکس ہیں جو ہماری ٹریفک فلو کو ہیمپر کرتے ہیں. اس کے اندر we identified 189 sites جو کہ انکروچ تھیں. ٹھیک ہے، ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انکروچمنٹس ہٹیں تاکہ ٹریفک کی روانی بحال ہو یا لوگوں کو جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ نہ ہو. 189 سائٹس پراپر ڈاکیومنٹ کر کے میں نے اپنے ڈویژنل ایس پی سے رپورٹس لیں، سارا کچھ کیا، آن گراؤنڈ جا کے سرویز کیے. بہت ساری سائٹس میں نے دیکھی اور وہاں جا کے ایک پہ ہم نے آپریشن بھی کرایا. بٹ اس میں کنٹینیوٹی چاہیے ہوتی ہے. ایک بار آپ ہٹاتے ہیں ایک جگہ جا کے، ونڈالا بازار کی مثال دیتا ہوں آپ کو، شادرہ سرکل کے اندر وہ پورا کلیئر ہوا الحمدللہ. ہنڈریڈز کی تعداد میں دکانیں اور وہ چیزیں آگے جو تھڑے لگے وہ بھی ریموو ہوئے سلولی اینڈ گریجولی. جب آپ کی جو متعلقہ ادارے ان کو نہیں چیک کریں گے کہ وہ دوبارہ نہ آئے وہاں پہ، وہ آٹومیٹکلی دے ول اگین اسٹارٹ ریکمنگ. ہم سنیں گے، میں جنرلی بات کر رہا ہوں. 189 سائٹس ہم نے اس طرح کی آئیڈینٹیفائی کی اور ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اور جو باب اختیار ہیں ان کو ہم نے کنوے کیا ان آر ڈسٹرکٹ. ان کو عمل درآمد کیا اس پہ ہم نے ابھی بھجوائی ہیں. وہ حالات اس طرح کے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا بن گئے. ابھی سارا فوکس اور کرونا چیزیں اس کے اوپر ہے، بٹ ہماری طرف سے وہ ان ریمائنڈرز وہ جا چکے ہیں. نمبر 1. اسی طرح بہت سارے یو ٹرنز بھی تھے which were unnecessary، اس کی وجہ سے ٹریفک فلو ہیمپر ہوتی تھی، وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر کے we have written to the concerned departments. اچھا کچھ یو ٹرن ایسے بھی ہیں، مثلا اگر آپ جیل روڈ پہ دیکھیں تو ساتھ ہی کالج ہے اور وہ جیسے ہی وہ یو ٹرن مڑتے ہیں وہ کوشش ہوتی ہے کہ بالکل اس طرح وہ جا کے ادھر گئے اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی ان کی انجینئرنگ بھی فلاز ہیں. وہ تمام چیزیں ہم نے ڈاکیومنٹ کر کے we have submitted to the concerned authorities. اور اس کو پرسو بھی کرتے رہیں گے. پرسو ہم کرتے رہیں گے ڈیفینیٹلی. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آئی جی ریلیف فنڈ جو تھا کووڈ-19 کے حوالے سے، اس میں پولیس نے کوئی اپنا کردار ادا کیا؟ اس میں کچھ آگے بڑھ کر آپ لوگ آئے؟ جی اس میں اوور آل دی پنجاب پولیس کا ایک تو آئی جی صاحب کا بہت ہی ایک زبردست انیشیٹو تھا کہ ہم لوگ اپنی جو ہماری نارمل ڈیوٹیز ہیں اس سے بڑھ کر ہم انسانی اور معاشرتی ذمہ داریاں بھی پوری کریں. تو جو انہوں نے پنجاب پولیس ریلیف فنڈ بنایا،
جس کے اندر ہر رینک کے ڈفرینٹ یونٹس کے لوگوں نے اپنی اپنی والنٹری کنٹریبیوشنز دیں. سٹی ٹریفک پولیس کی مثال لیں تو وی اسٹارٹیڈ آف فرام لیسر اماؤنٹ کرتے کرتے الحمدللہ وی ٹچ اباؤٹ 2.7 ملین. ہمارے ٹریفک اہلکاروں میں نائب قاصد بھی شامل ہیں, اس میں ڈاک رنر بھی شامل ہے, اس میں آرڈرلی بھی شامل ہے. سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا الحمدللہ, اور اس کی وجہ سے کوئی 50,000 کے قریب آل اکراس پنجاب جو مستحقین ہیں ان کو 15 دن کا ڈرائی راشن ان کے گھروں تک پہنچایا گیا, جو کہ بہت ہی اچھا اقدام تھا, کار خیر بھی تھا. اور اس کی وجہ سے بھی ہماری جو پنجاب پولیس کی اوور آل اور لاہور پولیس اور باقیوں کی ایک اچھی نیک نامی میں اضافہ. اچھا, یہ الیکٹرانک پے سسٹم آپ نے ابھی لانچ کیا, سی سی پی صاحب نے کیا, یہ کیا ہے اور کس طرح آپ سمجھتے ہیں لوگوں کا اس سے ٹائم بچے گا, فائدہ ہوگا, کیسے؟ جی, یہ ایک بہت ہی لینڈ مارک انیشیٹو ہے جی, جس سے پوری دنیا میں جدت آ رہی ہے اور وہ ہو رہا ہے. تو ابھی بھی ہمارے چلان ٹکٹ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے جی کہ آپ یہ چلان نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں جائیں. تو ابھی اس کی ضرورت ہمیں امیجیٹ کرنے کی اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ آلریڈی پہلے سے چل رہا تھا. ایک جوائنٹر ایگریمنٹ ہوا بٹوین دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان, منسٹری آف فائنانس گورنمنٹ آف پنجاب کی, اینڈ بٹوین دی ٹریفک ڈپارٹمنٹ. اور اس کے اوپر اس کو ہم نے وار فوٹنگز کے اوپر پی آئی ٹی بی کے اشتراک سے, کیونکہ بیک اینڈ پہ ساری سروسز وہی پرووائڈ کر رہے ہیں, تو ہم نے بہت وار فوٹنگ کے اوپر اس کے اوپر کام کیا. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا, ابھی کرونا انوائرمنٹ کے اگر ہم مثال لیں تو لوگوں کے چلاننگ ہم نے نارمل چلاننگ تو ریڈیوس کر دی تھی, بٹ 144 کی جو وائلیشن کرتا تھا اس کے اوپر چلاننگ ہو رہی تھی. پبلک ٹرانسپورٹ تھی, پلین رائڈنگ کے اوپر تھی, 2 سے زیادہ سوار گاڑیوں پہ. ابھی تک میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, میں بھی آنے سے پہلے فگرز دیکھ رہا تھا, 2,98,000 فائنز صرف 144 کی وائلیشن کے اوپر ہم نے کی ہیں ابھی تک. کوئی 43,000 لوگوں سے انڈرٹیکنگز لی ہیں کہ آپ نے دوبارہ وائلیشن نہیں کرنی, ریٹن بیان حلفی لیا ہے. کوئی 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہم نے کہ آپ ماسک لگائیں, بائک پہ نہ پھریں, بچوں کو سبزی منڈی نہ لے کے آئیں. تو یہ ہم ایفرٹس کرتے رہے. تو جب ہم نے محسوس کیا کہ فائن ہو رہے ہیں اور نیشنل بینک نے اپنے آپریشنز ریڈیوس کیے ہیں اور ان کی برانچز بھی محدود رہ گئیں, تو وہاں پہ رش لگنا شروع ہو گیا لوگوں کا, اور ان کی سیفٹی بھی کمپرومائز ہو رہی تھی, وہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی مینٹین نہیں رہ رہی تھی. تو اس کے لیے ایک بہت ہی لینڈ مارک انیشیٹو لیا گیا, جس کے تحت ابھی ہم نے 3 سیکٹرز آف لاہور کے اندر شروع کر دیا الحمدللہ, جو کہ بہت سکسیسفلی ابھی رن ہو رہا ہے. اور ویری سون آپ دیکھیں گے کہ آئی جی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ پورے لاہور کے اندر باقی کمپلیٹ اس کو رول آؤٹ کر دیں گے ہم. اس کے اندر یہ سہولت ہے کہ اگر کسی کا بھی ٹریفک فائن ہوتا ہے تو ٹریفک فائن کے لیے اس کو نیشنل بینک کے جا کے لائن میں نہیں لگنا پڑے گا. وہاں پہلے وہ لائن میں لگتا تھا بیچارہ, پہلے جا کے اپنے آپ کی سیفٹی کمپرومائز کرتا تھا. چلان پے ہو گیا, نیکسٹ سٹیپ یہ تھا کہ ابھی اس نے آئی ڈی کارڈ یا لائسنس جو جمع کرایا وہ جا کے سیکٹر آفس سے ریٹریو کرنا ہے. ایک بندہ اگر اسلام آباد سے آیا اور ود فیملی, اس کا چلان ہو گیا ہے, چلان ہو گیا, چلیں چلان اس نے نیشنل بینک میں پے بھی کر دیا, بٹ اس کو ایمرجنسی, اس نے واپس جانا ہے اپنے شہر میں. اس کو اتنی پریشانی ہے کہ میں اپنا ڈاکیومنٹ کیسے ریٹریو کروں گا. ڈاکیومنٹ پہلے ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد سیکٹر آفس میں جائے گا, اگلے دن جا کے وہ بندہ کلیم کرے گا. تو بہت بڑی ہیسل تھی لوگوں کو. ابھی یہ سہولت ہو گئی کہ آپ کا اگر ٹریفک, ایک تو ٹکٹس کو ہم نے ریوائز کیا, اوپر پی ایس آئی ڈی کوڈ دے دیا 18 ڈیجٹ, وچ از اے یونیک آئی ڈی. کسی نے ٹریفک فائن پے کرنا ہے تو وہ کہیں پہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کا بلر جو ہے ہمارا, اے ٹی ایم پہ چلا جائے, ون لنک کی کسی بھی بینک برانچ میں چلا جائے, ارسپیکٹو کہ نیشنل بینک ہے, الائیڈ میں چلا گیا, ایم سی بی میں چلا گیا, کسی اور بینک میں چلا گیا, وہاں کر سکتا ہے. آن لائن بینکنگ جس نے اکاؤنٹس بنائے ہیں اس کے تھرو پے کر سکتا ہے. ناٹ اونلی فرام ہیئر, فرام اینی ویئر سٹنگ ان پاکستان ہی کین پے آن لائن. اس کی دوسری سہولت یہ ہے کہ ایک تو ہمارا ڈیٹا بیس بننا شروع ہو گئی, وائلیٹر کا نام آنا شروع ہو گیا. جو پوائنٹ سسٹم کی میں بات کر رہا تھا اس کے ساتھ یہ ڈی ایل آئی ایم ایس کے ساتھ لنک ہو جائے گا, تو اس میں بھی یہ بڑا فائدہ دے گا. سیکنڈلی یہ ہے کہ ڈاکیومنٹ ریٹریو کرنا ہے. آپ کا اگر خدا نہ خواستہ کہیں چلان ہو جاتا ہے روڈ کے اوپر اور آپ اس کو اپنے موبائل سے پے کر دیتے ہیں رائٹ دیر اینڈ دین, آپ اسی ٹریفک وارڈن کے پاس جائیں اور اس کو جا کے کہیں کہ میں نے پے کر دیا ہے. تو ہم نے اپلیکیشنز دے دی ہیں ان کے موبائلز میں ٹو ایوری ٹریفک وارڈن. وہ پی ایس آئی ڈی کوڈ انٹر کرے گا 18 ڈیجٹ, اور اس کے سامنے اسٹیٹس آ جائے گا پیڈ اور ان پیڈ. اگر وہ پیڈ ہوگا تو وہ اس کا جو شناختی کارڈ ہے یا کاغذ ہے وہ اس کو کہے گا بھائی آپ کا چلان ہوا تھا, یا اپنا ڈاکیومنٹ واپس لے لیں. اور وہ تمام انڈیو ہیسل اور بودریشن سے بچ کے اور واپس اپنا ڈاکیومنٹ لے کے اپنے گھر کو چلا گیا. تو وچ از فینومینل. ایک اچھا یہ بتائیے گا کہ اتنا عرصہ یہ کورونا کی وجہ سے بند رہا, 2 ماہ تقریباً لاک ڈاؤن رہا, تو ڈرائیونگ لائسنس جو اپلائی کرنے لوگ ہیں وہ ایک پورا
ایک پیچھے وہ رش لگا ہوا ہے, اس کو اب کیسے آپ لوگ مینیج کریں گے, اور اس میں کچھ جدت بھی آپ لا رہے ہیں ڈرائیونگ لائسنس میں؟ جی ہاں, اس کے لیے جب یہ کچھ ڈپارٹمنٹس نے اپنی سروسز کھولی لاک ڈاؤن کے بعد, تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں, اور وہاں پہ سٹاف کئی جگہوں پہ دروازے بند کر دیے, کہیں پہ وہ ایشوز آئے. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے چونکہ ہمارا بھی ایک بیک لاگ ہے, تو ہم نے اس کے اندر پرائیورٹائز کیا کہ ہم کن لوگوں کو پہلے سروسز پرووائڈ کریں گے. تو ایسے لوگ جنہوں نے آلریڈی ڈرائیونگ لائسنس اپلائی کیا ہوا ہے, لرنر کا ٹائم پورا ہو گیا, 42 دن سے لے کے 6 مہینے تک کا ویلڈ ہے, ان کو ہم نے پرائیورٹائز کیا. اس کے بعد ساتھ ہی وہ لوگ جن کے لائسنسز ایکسپائر ہو گئے, اور انہوں نے اسی ڈیوریشن کے اندر لاک ڈاؤن کے اندر 16 مارچ کو لائسنسنگ آپریشن سسپینڈ ہوئے تھے. اور ابھی جب ہم نے ریزیوم کرنے تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک شیڈیولر ڈیوائس کیا PITB کے شراکت کے ساتھ, کہ جس طرح آپ ایمبیسیز کی اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں آن لائن گھر سے بیٹھے بیٹھے, بالکل. تو ہم نے دیکھا کہ ہماری ہیومن کیپیبلٹی کتنی ہے. 18 لائسنسنگ سینٹر اگر ہمارے لاہور کے اندر ہیں, 3 ٹیسٹنگ سینٹرز ہیں, تو ہم نے نمبر آف سٹاف کو بڑھایا. ابھی اگر ایک گاڑی پہ ٹیسٹ ہوتا تھا تو وہ ہم نے ڈبل کر دی بیک لاگ کو کیٹر کرنے کے لیے. دوسری یہ سہولت ابھی لوگوں کو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ, وہ بھی IG صاحب اس کا رول آؤٹ کریں گے پلان کا. آلموسٹ ایوری تھنگ از فائنل, کہ ایک بندہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے, ایک تو جو ہمارے DLIMS میں جو ڈیٹا بیس ہے, ان لوگوں کو میسیجز چلے جائیں گے ہمارے جو ڈیٹا بیس کے ہیں کہ آپ کا لرننگ کا ٹائم پورا ہو گیا, آپ کا ٹیسٹ ڈیو ہے, آپ اپنی اپوائنٹمنٹ شیڈیول کر لیں. یہ 3 ٹیسٹنگ سینٹرز ہیں, اس میں سے جہاں پہ آپ کو آسانی ہے, تو ہاف آور کی ہم نے اس میں سلاٹس دے دی. وہ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرائے گا, اس کا میسج اس کے موبائل پہ آ جائے گا, کنفرمیشن میسج, رینیول کرانا ہے, ڈپلیکیٹ لینا ہے, انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے یا فریش لینا ہے. تو یہ سہولت اس کو گھر بیٹھے بیٹھائے. ہمیں ایگزیکٹلی ہر سینٹر میں پتا ہوگا کہ ہمارے پاس کتنے لوگ آئیں گے, کون آئے گا. ایٹ دی سیم ٹائم اگر کوئی واک ان آ جاتا ہے ہمارے پاس, لوگوں کو نہیں پتا اور وہ آ جاتے ہیں جی کہ ہمیں سروسز پرووائڈ کریں, تو ان لوگوں کے لیے ہم ایک فرنٹ ڈیسک ایک بنا رہے ہیں, لائک ایک ریسیپشن, ایک انٹرفیس, جہاں پہ ہم لوگوں کو وہیں پہ ان کی اپوائنٹمنٹس کو بک کریں گے, تاکہ اندر رش کے اندر اس میں اپنے آپ کو کمپرومائز نہ کریں. اپوائنٹمنٹ شیڈیول کر کے جن کو نہیں پتا تو وہ چلے جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے چینل سے اور باقی جتنے ہمارے ہیں جو میڈیا کے حضرات, ان سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس کی زیادہ تشہیر کریں. وہ آپ کو ہم پراپر پریس ریلیز دیں گے تاکہ لوگوں کو آگاہی اور اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ان کو اچھی کسٹمائز سروسز ملیں گی, سیکنڈلی وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں گے فرام کرونا اس اسپائک کے دور کے اندر. بہت بہت شکریہ سید حماد احمد صاحب. آپ کے ساتھ آج کی ملاقات کے بعد امید ہے کہ ٹریفک کے جو آپ نے یہ جو نئے ہمیں بتایا کہ ایک تو یہ جو نیا سسٹم آپ لا رہے ہیں, اس میں آپ کا ڈیٹا بیس بنے گا, اور اس میں جو وائلیٹرز ہیں جو پرمنٹ وائلیٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو سکے گی. دوسرا یہ جو ڈرائیونگ لائسنس میں آپ ایک نیا وہ لانے جا رہے ہیں, ای پیمنٹ تو ہو چکا, اب ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے جو نیا آنے جا رہا ہے, میں امید کرتا ہوں کہ یہ جلد از جلد ہو تاکہ لاہور کے شہریوں کو اس سے سہولت مل سکے. ناظرین, یہ 2 طرفہ محبت ہے, یہ یک طرفہ محبت نہیں جو ہم بچپن میں وحید مراد اور محمد علی کی فلموں میں دیکھتے رہے. یہ 2 طرفہ محبت ہے, یہ جدید دور ہے. آپ ٹریفک پولیس والوں کو عزت دیں, یہ بھی آپ کی عزت کریں گے, اور اگر آپ کے احترام اور عزت کے باوجود کوئی ٹریفک پولیس والا آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو ہم موجود ہیں, چیف ٹریفک آفیسر موجود ہیں, ضرور اس کی گوشمالی ہوگی, لیکن خدا را پہلے آپ بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. سڑک پر یقیناً بہت سارے لوگ پریشان ہیں, کسی نے جلدی گھر پہنچنا ہے, کسی نے ہاسپٹل جانا ہے, لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ اگر ہم کوئی قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں اور کوئی ہمیں روکتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اس جو اپنی جو آپ کو اس وقت جو مصیبت درپیش ہے اس کا اظہار کریں. ہمیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, اور قومیں اپنی جو عزت ہے وہ آج کے اس دور میں, اس 21ویں صدی میں اپنی تعلیم و تربیت جو کہ سڑکوں پہ نظر آتی ہے اسی کے ذریعے کروا پا رہی ہیں. اپنے ہوسٹ ریاض شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.